حضرت ابو بکر صدیق یہ مکہ مکرمہ میں ایک تاجر تھے، ان جیسے اور بھی بہت سارے تاجر تھے، اللہ نے رزق دے رکھا تھا، دولت دے رکھی تھی، اور لوگوں کے پاس بھی تھی، لیکن جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوئی، اور ایسی محبت نصیب ہوئی کہ کسی دلیل کے محتاج نہ رہے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے، اہل مکہ کو خبر ہوئی کہ رات کے ایک مختصر حصے میں، مختصر ترین حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں سے ساتوں آسمانوں پر تشریف لے گئے اور پھر واپس بھی تشریف لے آئے، تو اہل مکہ کو ایک موقع ہاتھ آ گیا کہ اب ہم خوب پروپیگنڈا کریں گے، کیونکہ یہ بات تو کسی کے ماننے والی ہی نہیں۔ تو کسی کو خیال آیا کہ جو ان کے خاص مصاحب ہیں ابو بکر، اب موقع ہے کہ ان کے قدموں کو ڈگمگایا جائے، انہیں مجبور کیا جائے کہ اس بات کو کیسے مانو گے۔ چنانچہ یہ بڑے زوم کے ساتھ، امیدوں کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، اور ان کو یقین تھا کہ وہ تو یہ بات سنتے کہ انکار کریں گے۔ جا کر کہنے لگے کہ ابو بکر، آپ کے دوست تو یوں کہتے ہیں کہ وہ رات کے مختصر ترین حصے میں یہاں سے شام چلے گئے بیت المقدس اور پھر آسمانوں پر پھر واپس، اب بتاؤ کہ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے صرف ایک بات پوچھی، انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعی وہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا واقعی وہ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے ابو بکر اس کو تسلیم کرتا ہے، تم ایک مرتبہ جانے کی بات کرتے ہو، ابو بکر تو اس سے بڑی باتوں کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمانوں سے وحی اترتی ہے، ابو بکر تو اس کو مانتا ہے۔ تو یہ شام جانا، آسمانوں پر ایک دفعہ چلے جانا، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ابو بکر کے لیے ماننا مشکل ہو۔ تو اب ان کے دل میں اللہ نے ایسی محبت پیدا کی تھی کہ اس محبت نے انہیں ہر قسم کی دلیل سے بے نیاز کر رکھا تھا، اور اسی واقعے کے بعد پھر حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ تو یہ محبت ہی کا وہ پاکیزہ جذبہ تھا جس نے سیدنا ابو بکر صدیق کو اس قدر تاریخی حیات عطا کی، اس قدر قرب کا مقام عطا کیا۔ قرآن کریم انہیں ثانی اثنین کے نام سے خطاب کرتا ہے، اسی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، کون؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب سفر ہجرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جا رہے تھے، تو ابو بکر کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو۔ تو ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے کہ کبھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ کہیں آگے دشمن گھات لگائے نہ بیٹھا ہو، تو میں آپ سے آگے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن آگے ہوا تو اس کی زد میں آؤں، آپ محفوظ رہیں۔ کبھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ پیچھے سے تعاقب کر کے دشمن نہ آ جائے، تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر دشمن پیچھے سے آئے تو اس کا شکار میں بنوں، آپ محفوظ رہیں۔ تو یہ محبت کے وہ جذبات تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق کو عطا کیے تھے۔